السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے احباب کو سلام عرض کیا ہے، شاید میری آواز آپ احباب تک نہیں آئی، دوبارہ سلام عرض کر دیتا ہوں اور سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی۔
وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ اسٹیج اللہ کے فضل و رحمت سے اہل الحدیث کا اسٹیج ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایمان والو اس بات کو اچھے انداز سے سمجھ لینا، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ حقیقی اور سچی جماعت ہے جس کا بانی، امیر، قائد اور لیڈر جو ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث کا یہ امتیاز ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کے نام پہ نہیں کھڑا ہے۔ یہ اہل الحدیث جو ہے کسی بزرگ کے بنائے دین کا نام نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کسی گلی محلے میں بنے ہوئے جو ہے وہ مسلک کا نام نہیں ہے۔ یہ اس دین کا نام ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، جس قرآن کو نازل کر کے، کتاب کو نازل کر کے اللہ نے نام حدیث کے ساتھ مزین کیا ہے۔ یہ دین اس نبی کی ذات، اس نبی کی بات، اس کے کردار کا نام ہے جس نبی کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں الفاظ سے کہا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ میرے نبی کے ازبان کے بول جو ہیں وہ بھی حدیث ہیں، قرآن بھی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، اہل سیرت بھی حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کو ماننے والا جو ہے اسی کا نام اہل حدیث ہے۔ اسی لیے اس اسٹیج کی یہ خوبی ہے، اس اسٹیج کے اوپر کسی فرقے کی دعوت نہیں دی جاتی، اس اسٹیج کے اوپر جو ہے کسی خاص جو ہے دنیا کے کسی بزرگ کے علاقے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اس اسٹیج سے ایک دعوت، صرف ایک ہی دعوت دی جاتی ہے، اور دنیا والوں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لوگوں اہل حدیث رب کے قرآن کو بھی مانتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی مانتا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے آج اس شبہات کو واضح کروں گا جس مسموم پراپیگنڈے کی وجہ سے اہل الحدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طرح طرح کی الزام تراشیاں جو ہے اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال کر کے قرآن و سنت کی اس دعوت کے دروازے کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ ایمان والو، مسلک اہل حدیث جو ہے اس مسلک کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اہل الحدیث ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اور یاد رکھنا یہ عقیدہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، میرا تیرا ایمان ہے ایک دن آئے گا، میں نے تو نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، قبر میں جائیں گے، قبر میں سب سے پہلا سوال ہی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے قاری صحابی ہے، آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابی ایو آیت اعظم فی القرآن، مایا ابی یہ تو بتلا قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آیت الکرسی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ ایمان والو توجہ کے ساتھ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے جو ہے اس آیت الکرسی کے اندر کائنات کے رب نے اپنا تعارف کروانے کے لیے 11 دلیلیں دے کر کے اللہ نے اپنی 11 صفات بیان کر کے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایمان والو یہ معاملہ اس لیے ضروری ہے کہ تیرے میرے ایمان کی، تیرے میرے کلمے کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایمان والو یاد رکھنا
میرا تیرا یہ اپنے رب کی پہچان کر. مایا قل هو اللہ احد. لوگوں اللہ ایک ہے. اللہ کی ذات میں، رب کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد. او ایمان والو پوری کائنات رب کی محتاج ہے. وہ کائنات کا رب جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد. اور رب کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. اور لوگوں اولاد کی محبت کے آگے بندہ مجبور ہوتا ہے، ماں باپ کے حکم کے آگے بندہ مجبور ہوتا ہے. اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہے، لم یلد ولم یولد. او ایمان والو نہ رب کے اوپر کو ہستی ہے اور جس کے حکم کے آگے اللہ مجبور ہو، نہ رب کے نیچے کو ایسی ہستی ہے جس کی محبت کے آگے اللہ مجبور ہو. نہ رب کے اوپر کو ہستی جس کیا چھڑ دو نعرے. آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بجلی آتی جاتی رہے گی. آپ صرف توجہ درکار ہے. یہ مسائل بڑے اہم ہیں. صرف عقیدے کا بنیادی یہ مسئلہ حل کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ نے پھر اپنا تعارف کروایا. مایا لوگو اللہ لا الہ الا ہو. تجھے مجھے پیدا کیا اللہ نے اپنی عبادت بندگی کے لیے، اور تعارف کروا کے کہا اللہ لا الہ. لوگو اللہ کون ہے؟ لا الہ. صرف وہ اللہ ہی الہ ہے. لا الہ الا ہو. اس رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تیری پہچان کیا ہے؟ اللہ تیری صفت کیا ہے؟ اللہ تجھے پہچاننا ہو، اللہ تیری خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ نے وہ خوبیاں گنوائی. ایمان والو توجہ کے ساتھ. مایا الحی. او ایمان والو رب کی پہلی پہچان، رب کی پہلی صفت، اللہ کی پہلی خوبی یہ ہے اللہ زندہ ہے. اللہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. مایا رب وہ ہے جو زندہ ہے، وہ جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں. کے حق اہل حدیث نعرہ تکبیر. کر لو نو ٹھیک یار. مایا لوگو اللہ زندہ ہے. زندہ کا مطلب تیرا رب اسے موت نہیں آنی. جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہے. لوگوں عقیدے کا مسئلہ اب بات آئی ہے تو سمجھتے چلے جانا. یہی وجہ ہے جب نبی کریم ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 12 تاریخ تھی، مدینے کے اندر سوموار کا دن تھا، جب آمنہ کے لال فاطمہ کے والد کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ کے گئے. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ کعبہ کے رب کی قسم صحابہ کے لیے قیامت بن کے ٹوٹا. نہ سمجھ آئے تو کبھی ماں فاطمہ سے پوچھنا فاطمہ بابا کی موت کا منظر کیا تھا. ماں فاطمہ تجھے بتلائے گی. اور دنیا والو صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اور دنیا والو تم میرے بابا کی موت کا کیا پوچھتے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے اور بابا کی موت کی وجہ سے میں فاطمہ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اگر نبی علیہ السلام کی وفات کا پوچھنا ہو کبھی سیدنا انس بن مالک سے پوچھنا. وہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور لوگوں نبی علیہ السلام اس دنیا کو
الوداع کہہ کے گئے کہ نبی کہتے ہیں اور لوگوں ہم نے دنیا کا سب سے روشن اور سب سے جو ہے وہ چمکتا دن دیکھا جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تھے. کہنے لگے لوگوں میرا نبی دنیا سے گیا تھا فَمَا رَعَيْنَا أَظْلَمَ مِنْهَا, کعبہ کے رب کی قسم ہے جس دن میرا نبی دنیا سے گیا اللہ کی قسم ہم نے مدینے میں اس سے سیاہ کوئی تاریک دن دیکھا ہی نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی موت کا منظر پوچھنا ہو کبھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھنا, وہ بلال جسے میرے نبی نے, وہ کعبہ بھی مکہ فتح ہوا تھا, میرے نبی نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے کر کے بلال سے اذان کہلوا کے نکارہ بجوایا تھا. بلال نے اذان دیتے ہوئے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایمان والا اس بلال سے پوچھو جب بلال مدینہ چھوڑ کر کے شام کی طرف محو سفر تھا, روکنے والے روک رہے تھے, بلال کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. لوگوں نے صدیق اکبر سے عرض کیا تھا صدیق تم روک لو تیری بات مان سکتا ہے, تم نے آزاد کیا ہے. سیدنا ابوبکر نے کہا تھا بلال دیکھ لوگ تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, بلال مدینہ کو چھوڑ کے نہ جانا, قربان جاؤ بلال تیری محبت پہ. بلال نے عرض کیا تھا کہ ابو بکر سن لے رضی اللہ عنہ, بلال مدینے میں نہیں رہ سکتا, مجھے مدینے کے اندر جو ہے وہ اپنا نبی نظر نہیں آتا. سیدنا صدیق اکبر سے کہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کنتا اشتریت لنفس, کہا میں ابو بکر اگر اپنی ذات کے لیے خریدا تھا بلال تیرا غلام بن کے تیرے پاس رہنے کو تیار ہے, لیکن اگر رب کے لیے روکا تھا آزاد کیا تھا میرا رستہ چھوڑ دے. بلال کو مدینے میں نبی نظر نہیں آتا, بلال مدینے میں رہ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مسل کے حق اہل حدیث, مسل کے حق اہل حدیث, مناظر اسلام یا عارفی صاحب, نعرہ تکبیر. یار نعرے والا کم روکو, گل سمجھن دیو تھوڑی جی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. احدم و سہدم, احدم و سہدم, مرحبا مرحبا, تیری یاد میری شان, لامہ ابتسام لامہ ابتسام, تیری یاد میری شان, میرا قید لامہ ابتسام, تیری یاد میری شان. احدم و سہدم, تیرا قائد میرا قائد, لامہ ابتسام لامہ ابتسام, تیرا قائد میرا قائد, لامہ ابتسام لامہ ابتسام. احدم و سہدم, مرحبا, احدم و سہدم, مرحبا. دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا, تیری شان میری شان, مسل کے حق اہل حدیث. ادا محافظ ابتسام الہی ظہیر. ہم اپنی جماعت کے عظیم قائد حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کو اس مجلس میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اللہ ان کی آمد قبول فرمائے. یہ احباب جو سٹیج کے پاس تقریر فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے یا مائک پہ آ جائیں یا خاموش ہو جائیں. یہ جو سٹیج کی دائیں جانب خطاب ہے یا بند کر لیں یا سٹیج پہ سپیکر پہ آ جائیں, میں سپیکر دے دیتا ہوں. بہرحال تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. اللہ کی ذات موت سے مبرہ ہے. عقیدے کا مسئلہ ہم نے شروع کیا, بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لینا. یاد رکھو اہل حدیث و معاشرے میں لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں, لوگوں میں تمہاری پہچان وہابی کے ساتھ ہے, اور یہ عقیدہ ذہن نشین کر لینا, یہ بات دل و ذہن میں بٹھا لینا. جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی عقیدہ وہابی کا ہے. الحمدللہ اہل حدیث کوئی نو مولود فرقہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی عقیدہ
آواز نہیں آئی، جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی عقیدہ وہابی کا ہے۔ ہم نے بات شروع کی ہے، نبی علیہ السلام فوت ہوئے، صحابہ اکرام پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بہادر جو تھا وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھا۔ قربان جاؤں جو ہے افضل الرجل بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ ایمان والو صحابہ سے عقیدہ سیکھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تھے، او ایمان والو ذرا عقیدے کو سمجھ لینا۔ آج دنیا والو لوگ گستاخیاں بھی کرے، نبی علیہ السلام کی بے ادبی بھی کرے، نبی علیہ السلام کے معاملات کے اندر اور ظلم کی حدوں کو کی انتہا کو پہنچ جائے، لیکن الزام اہل حدیث کو دے۔ میں اللہ کے فضل سے سباتیں کچھ عرض کروں گا اور انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ لوگوں دنیا کے اندر اگر کوئی نبی کا حقیقی ادب کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی حقیقی احترام کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام پہ حقیقی معنوں میں تن من دھن قربان کرنے والا ہے اور نبی کے دین کو بچانے والا ہے، نبی کے دین کے لیے قربانی دینے والا ہے، تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ یہ جذبہ رب نے رکھا ہے، یہ ایمان رب نے رکھا ہے تو اہل الحدیث میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اہل الحدیث کو یہ توفیق دی ہے، اور اہل الحدیث کا عقیدہ بھی وہی ہے جو صحابی کا ہے۔ جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی عقیدہ وہابی کا ہے۔ پہلی مثال عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ موت توہین ہے، لوگوں پر موت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ لوگوں نے حیات و ممات کی تقسیم کی ہے، حیاتی مماتی کے فرقے بنا لیے، لوگوں نے یہاں تک لکھ مارا نبی قبر سے معاذ اللہ العیاذ باللہ اصحاب محمد نے نبی کو زندہ قبر میں اتارا تھا۔ لکھنے والوں نے تو لکھ دیا نبی قبر میں دنیا کی زندگی سے زندہ ہے، العیاذ باللہ نبی کو بیویاں بھی پیش کی جاتی ہے، العیاذ باللہ نبی شباشی کرتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کبھی صحابی سے عقیدہ تو پوچھ، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر لفظ موت جو ہے نبی کی توہین ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم اللہ کبھی قرآن میں نبی کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرتا۔ اختصار سے بات کو آگے بڑھا رہا ذرا سابقہ پہلے انبیاء کا بات سن لیجئے۔ اگر بات آئی تذکرہ یعقوب علیہ السلام کا، رب نے نبیوں کے لیے بھی لفظ موت استعمال کیا۔ مَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، اور لوگوں بتاؤ کیا تم اس وقت موجود تھے جب میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اگر موت نبی کی توہین ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ بات آئی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن کے الفاظ تو پڑھ کے دیکھ۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، رب نے موت کا فیصلہ جو تھا وہ اب آن پہنچا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی ہے وہ دیمک کا کیڑا کھا رہا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہے مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتَهُ۔ لوگوں میرا سلیمان لاٹھی پہ کھڑا تھا، لاٹھی کو دیمک کا کیڑا کھا رہا تھا، وہ لاٹھی کمزور ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نیچے آ گرے، جب سلیمان علیہ السلام نیچے آ گرے مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ۔ قرآن کے الفاظ تو بتا، سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کو اللہ نے کن الفاظ سے بیان کیا؟ اللہ کی قسم جسے تو گستاخی کہے میں ایمان سے بتا قرآن وہ لفظ بولے، بتا پھر میں جو ہے وہ تیرے بارے میں رائے کیا رکھوں؟ میں صرف یہ ادبر عرض کروں گا اگر لفظ موت توہین ہوتی اللہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرتا۔ اگر بات کروں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقام اختصار سے بات جو ہے پڑھتا جاؤں گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ
او کوتیلا لوگوں جتنے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام آپ سے پہلے بھی لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، او ایمان والو میرا نبی فوت ہو جائے او کوتیلا یا میرا نبی شہید کر دیا جائے، او کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کہیں فرمایا وَمَا محمد فوت آپ نے بھی ہونا ہے، اَوَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ مایا میرے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ دنیا کو چھوڑ گئے کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ آئیے صحابی سے پوچھئے تاکہ صحابی کا بھی عقیدہ واضح ہو، وہابی کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ یار گفتگو کرم دیو۔ علامہ صاحب تشریف فرمانے انہوں دا وقت ساڑھے تو میں قیمتی ہے تو تھوڑی گفتگو کر لیں دیو تاکہ انہوں نے دیر نہ ہوئے تو کوئی گل کسی بننے بھی لگ جائے۔ نعرے شارے پھر کے بلے ٹائم لا لیا مہربانی۔ صحابی کا عقیدہ سنیے، صحیح بخاری ہے، اصحاب محمد موت کی وجہ سے پریشان ہے اور سیدنا ابوبکر تشریف لائے تھے۔ ایمان والوں پہلے عقیدہ سمجھایا پھر دلیل دی ہے اور فرمایا لوگوں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ جو لوگوں اور تم میں سے جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ زندہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے جو ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ایمان سے سوچئے اور بتلائیے کوئی ایک صحابی ایسا بتا دیجئے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے۔ پوری سیرت کے اندر آپ کو تاریخ میں ایک بھی صحابی نہیں ملے گا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ نے جملہ بیان کر کے عقیدہ سمجھایا لوگوں ہمیشہ زندہ رہنا کبھی نہ فوت ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، یہ ذہن رکھے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، وہ حقیقت میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا، وہ حقیقت کے اندر آپ کو رب اور الہ مانتا ہے۔ لوگوں یہ موت اللہ خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں، اللہ اور رسول میں، یہ بندے میں اور رب میں فرق کرتی ہے۔ اس لیے یہ موت کا عقیدہ جو ہے یاد رکھنا یہ گستاخی اور توہین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اللہ لا الہ الا ہو الحی اللہ زندہ ہے، القیوم وہ خود بھی قائم ہے، کل کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لوگوں رب کی دوسری خوبی یہ ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ، بڑی توجہ کے ساتھ، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ رب کو، جو سو جائے وہ الہ، جس کو نیند آ جائے وہ الہ اور خدا معبود نہیں ہے۔ اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ یا اللہ تیری یہ خوبی صفت ہے کہ تو سوتا نہیں ہے۔ اللہ سونے میں کمزوری کیا ہے؟ اللہ سونے کی وجہ سے مسئلہ بنتا کیا ہے؟ کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھنا، وہ ایمان والو جو سو جائے، وہ جس کی آنکھ بند ہو جائے، وہ جو محو استراحت ہو جائے، اللہ کی قسم وہ دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا اور رات آتی کب ہے اور دن جاتا کب ہے، موسم بدلتے کب ہیں اور لوگوں حالات باہر بنے کیا ہیں اور دنیا کے اندر تبدیلی آئی کیا ہے۔ جو سو جائے وہ باہر کے حالات جانتا
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہو گے دلیل کیا ہے کہ جو سو جائے وہ باہر کے حالات نہیں جانتا؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، کبھی رب کا قرآن پڑھ۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہے جتنا اہل حدیث ولیوں کو مانتا ہے کائنات میں کوئی ولیوں کو اس قدر ماننے والا نہیں ہے۔ میں ولیوں کو رب کا نیک بندہ مانتا ہوں، میں ولیوں کو رب کا جو ہے وہ عابد مانتا ہوں، میں ولیوں کو رب کا جو ہے نیک صالح بندہ مانتا ہوں۔ ہاں نہیں مانتا اور ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، ان کو رب کا شریک نہیں مانتا، رب کی خدائی میں، رب کی کبریائی میں ان کو شریک اور حصے دار نہیں مانتا۔ آؤ ذرا ولیوں کا تعارف کرواؤں۔ بابیاں دے ولی کہہ لیے، آج ذرا قرآن پڑھ۔ ولی ہوتا کون ہے؟ میں اللہ ولی الذین آمنو، اللہ کے ولی کون ہے؟ ایمان والے۔ اور ولی ایک نہیں، ولی دو نہیں، ولی تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، 7 ولی ہے۔ اور رب نے ان کے ایمان کی گواہی دی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ یہ ایمان والے نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پہ، یہ ایسے ولی ہیں اور جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے۔ اصحاب کہف غار میں اور فوت ہوئے تھے کہ سوئے تھے، وَنُقَلِّلْ جو ہے تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنے والا کوئی دیکھے گا وہ سمجھے گا، تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ سوئے جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ولی کیا ہے؟ سوئے ہیں۔ اور کتنی دیر غار میں رہنے کے بعد اٹھے اور آپس کے اندر کہنے لگے او کم لبستم، او تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، کتنی دیر رہے ہو۔ اب ذرا ایمان والو نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سن لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او مومن انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، او مومن بخیل ہو سکتا ہے، او مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مومن کبھی جھوٹا، مومن جھوٹ بولتا۔ اے 7 ولی جے اے ستے پہ اٹھے جے تے آپس گلاں کر رہے نے، کہنے لگے نے کم لبستم، او بھئی کنی دیر رہے ہوئے تھے؟ قالو تے کہنے لگے لبثنا یومن او بعضا۔ دسو ولی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہنے لگے قالو لبثنا یومن او بعض یوم، کہنے لگے آئی کو ایک دن دا کچھ حصہ بسا تھوڑی دیری ٹھہرے ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَلَّبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9۔ اور یہ ولی تھے، یہ سو گئے تھے اور یہ اب جب اٹھے انہیں نہیں پتا چلا اور مہینے کتنے گزرے اور سال کتنے گزرے اور موسم کتنے بدلے اور دن کتنے آئے اور راتی کتنے گئی اور دنیا کا نظام کتنے بدلے اور کتنے بادشاہ آئے اور کتنے چلے گئے۔ یہ سو گئے تھے، انہیں تو اتنا نہیں پتا سورج آیا کتنی مرتبہ اور گیا۔ جڑا سو جائے وہ باہر دے حالات جاندہ، کہندے سی کیندے ٹھہرے ہیں لبثنا یومن او بعضا یوم، تے قرآن کے کیندے ٹھہرے سی وَلَّبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9۔ یہ 309 سال ستے رہے پر باہر دے حالات پتا چلیا۔ ایک اور ولی جے، اور ولی کون ہے؟ مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اے رب دی شان ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نو نیند بھی نہیں آمدی تے رب نو اونگ بھی، اور رب سوندا۔ جڑا سو جائے وہ ولی بھی ہوئے باہر دے حالات جاندہ۔ بلال رضی نبی علیہ السلام سفر جہاد تو واپس رات دا پچھلا پہر ہے تے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے نبی علیہ السلام نے ہاں بھئی کون ہے جڑا پہرا دے گا؟ بلال کہنے لگے آقا بلال سوا یا اٹھائے گا، بلال پہرا دے گا، بلال نماز واسطے اٹھائے گا۔ نبی علیہ السلام اس سوگے صحابہ کرام بھی، صحیح بخاری ہے۔ تھوڑی دیر گزری بلال بھی ٹیک لا کے بیٹھے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ بلال سو کدو گیا۔
اور فجر کا وقت ہوا، فجر طلوع ہوئی اور نماز کا وقت گزر گیا اور سورج نکل آیا. نبی علیہ السلام بھی ستے نے تے سارے ولی بھی ایمان نہ دسو. اور نبی علیہ السلام صحابہ اکرام جان بوجھ کے نماز چھڑ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام دی جہاد کردیاں دشمن نال لڑدیاں ایک نماز رہی سی. خیبر دے موقع تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نبی علیہ فرمایا مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا و شغلونا عن صلاة الوسطی صلاة العصر. اللہ انہاں دے گھرانوں قبرانوں اگ نہ بھر دے، انہاں نے ساڈی ایک نماز ضائع کرواتی، نماز ساڈی رکھوا چھڈی. اور دشمن نال لڑدیاں ایک نماز رہے تے نبی علیہ السلام اینے ناراض کہ نبی علیہ السلام نے بد دعا کر چھڈی. تے دسو نبی علیہ السلام جان دے بوجھ دے صحابہ نماز چھڑ سکدے نے؟ بلال نے پوچھا بلال دیکھیا بلال ستا ہے، نبی علیہ السلام اٹھے، بلال تو اٹھایا نہیں. کہنے لگے آقا جس رب نے تانوں سوا تا انہیں بلال نو بھی سوا چھڈیا. ایمان دسو نبی علیہ السلام سو گئے اور پتہ لگیا فجر کدوں ہوئی ہے، پتہ لگیا فجر ٹائم کدوں مکیا اور سورج نکلنے دا ٹائم ہویا. میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی نماز بھی نکل گئی. ایمان دسو جڑا سو جائے وہ باہر دے حالات جاندا لا تأخذہ سینۃ ولا لوکی اتھے کہندے نے جی وہ نہیں جی مرے نہیں یہ بزرگ جناب پردہ فرما گئے نے، نہیں موت نہیں انتقال فرما گئے نے، نہیں آپ بات دنیا تو اولا ہے. میں پوچھنا وہ جڑا سو جائے وہ تے دنیا دے حالات نہیں جاندا. چلو آؤ پوچھ لے یا اللہ مردہ جاندا ہے. قرآن دا ایک اور مقام ہے میں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ دا ایک بندہ بعض مفسرین کے بقول عزیر علیہ السلام ہے، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی ساری تباہ ہوئی پڑی ہے. پوچھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ یہ بستی ساری برباد تباہ ہے، اللہ اینو زندہ کیویں کرے گا؟ مایا فاماتہ اللہ مئات عام، رب نے اس بندے نو 100 سال مار چھڑیا، 100 سال واسطے موت دیتی. ثم بعثہ، اب مارن تو بعد رب نے زندہ کیتا تے ایک سوال کیتا تے سوال کیے مایا کم لبستا، اچھا میرے بندے دسا کنی دیر ٹھہرے ہیں؟ مایا کنی دیر رہے ہیں جڑا مر گیا وہ باہر دے حالات جاندا نہیں. پوچھا کم لبستا، مایا میرے بندے کنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کہنے لگا یا اللہ لبست یومن او بعض یوم، اللہ آئی کو ایک ادھا دینی بس رہے ہیں ایدو باتیں نہیں رہا. تے اللہ نے کہا بل لبست مئات عامن، اور میرے بندے تو 100 سال مریا رہے ہیں. اور جیڑا مر جائے وہ باہر دے حالات جاندا نہیں ہے. مایا 100 سال مرن تو بعد اللہ نے زندہ کیتا اس نو. تے پوچھا کنی دیر رہے ہو؟ کہندے یا اللہ ہی کو دین یا دین دا کوئی سا. مایا جیڑا مر جائے وہ باہر دے حالات جاندا. مینو ایمان نہ دس ہجے کہندا نہیں جناب مردے سندے نے مردے ویکھدے نے، نہیں وہ تو سرکار نے بس اولا کیتا ہے پردہ ہے. میں اسے واسطے عرض کرنا میں کہا جے مردے تیرے مردے نہیں، جے مردے تیرے مردے نہیں وچ قبراں دے گلدے تے سڑدے نہیں پھر گھر وچ ہی رکھا لیا کرو تے شیشے وچ سجا لیا کرو تے ویلے کے ویلے بلا لیا کرو. پھر ایڈا تکلف کادا ہے کہ وہ دے کپڑے بھی لونے ہو، انہوں استنجا بھی کرونے ہو، انہوں غسل بھی کرونے ہو، انہوں کپڑے بھی پونے کفن بھی پونے ہو، انہوں موڈیا تے چوکے بھی لجاندے ہو. وہ اگے دعاواں آپ کردا سی ہن جنازہ آپ پڑھدے ہو، وہ اگے گھر آپ پڑھدا سی ہن پھڑ کے لونے ہو، وہ اگے دروازے آپ بند کردا سی ہن اٹاں لا کے کڑے لا کے وہ دروازے آپ بند کردے ہو. اگے دعاواں آپ کرنے سو ہن دعاواں تسی پہ کردے ہو. ایمان نہ دس جے زندہ سی تے پھر اینے تکلف کیتے کا تو نے کہندے نہیں جی اہل حدیث. بس چونکہ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، بس آخری 2-3 باتیں ہم نے کرنی ہیں اور اس کے بعد بات ختم کو لائٹ کی وجہ سے بھی کوئی معاملہ بن گیا. ہمیں عام طور پہ کہتا ہے یہ وہابی گستاخ نے
کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑے رب دی گستاخی کرے اہل حدیث دا عقیدہ وہابی دا عقیدہ سنو اللہ دی قسم وہ بھی کافر جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ تے بے ادب ہوئے وہ بھی کافر ہے لیکن کعبہ دے رب دی قسم کدی ادب دا انداز تے سکھ آتنو میں ذرا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھاما پھر میں دساں گا کہ ادب کیے تے گستاخی کیے اور اس تو بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کراں گا ایمان والو اگر بات ادب دی کرا کعبہ دے رب دی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دی بات آئی ہے قرآن پڑھ کے ویکھ آدم علیہ السلام دنیا تے آئے ایمان والو نبی علیہ السلام دا ادب و احترام دیکھنا اللہ نے آدم علیہ السلام دے نال ہم کلام ہوئے آدم علیہ السلام مخاطب کیتا تے نام لے کے آواز دیتی یا آدم اگر واری آئی نوح علیہ السلام دی رب نے نوح علیہ السلام مخاطب کیتا نام لے کے آواز دیتی یا نوح اور واری آئی ہے ابراہیم علیہ السلام دی رب نے ابراہیم نام لے کے آواز دیتی یا ابراہیم واری آئی موسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے نام لے کے آواز دیتی یا جو ہے یا موسیٰ واری آئی عیسیٰ علیہ السلام دی رب نے نام لے کے کہا یا عیسیٰ اور لوگوں بات ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ السلام کی ادب و احترام کی قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ لوگوں آؤ اہل حدیث سے سنو اور نبی کا ادب اور شان کیا ہے جب باری آئی کملی والے کی باری آئی آمنہ کے لال کی جب باری آئی ہے آمنہ کے در یتیم کی جب باری آئی ہے امام الانبیاء کی سید القونین کی ساقی کوثر شاف معاشر کی کعبہ کے رب کی قسم رب نے انداز ہی بدل لیا ہے رب نے پورا قرآن پڑھ کے دیکھ جس نبی کو بلایا نام لے کے آواز دی جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ کی قسم رب نے انداز بدل لیا رب نے نام لے کے آواز نہیں دی رب کا انداز دے کبھی مخاطب کیا تو فرمایا یا ایوہ النبیو کبھی مخاطب کیا تو بلایا یا ایوہ الرسول کہیں آواز تو فرمایا یا ایوہ المزمل کہیں آواز فرمایا یا ایوہ المدثر قربان جاؤں نبی علیہ السلام کے ادب پہ اللہ کی قسم رب نے انداز بدل دیا اور صرف انداز نہیں بدلا کعبہ کے رب کی قسم ہے جا بسم اللہ کی با سے لے کے وہ ناس کی سین تک جو ہے اور پورا قرآن پڑھ جا اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے اپنے نبی کو مخاطب نہیں کیا رب نے صرف انداز نہیں بدلا اللہ کی قسم رب نے قانون بدل دیا جب باری آئی ادب مصطفیٰ کی اللہ نے قانون بدل دیے ایمان والوں کو دنیا والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا اور دنیا والوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا اور لوگوں میرے نبی کی ادب و احترام کا معاملہ ہے اور میرے نبی کو اس طرح آوازیں نہ دینا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو رب نے انداز نہیں بدلا رب نے قانون بدل دیا کہتے بے ادب ہیں جی میں نے کہا جناب مجھے کو بتا تو صحیح اہل حدیث ہو وہابی ہو اس رب کی گستاخی کی ہو بولنے والا بول کے کہتا دیکھو جشن عید میلاد النبی آیا ہے کہتا ہے نثار تیری چہل پہ قربان ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے وہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر بات کروں آمد مصطفیٰ کی اگر بات کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اللہ کی قسم اہل حدیث آمد کا منکر نہیں ہے اور میرے نبی کی آمد کے تذکرے تو رب نے عرشوں پہ کیے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ اور آمد مصطفیٰ ہے تذکرہ رب نے کر کے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے اور میرا نبی آ جائے تمہاری نبوت کا سکہ نہیں چلے گا لیکن ایمان سے بتا وہ گستاخی کے دعوے کرنے والے وہ اہل حدیث کو مطعون کرنے والے وہ اہل حدیث کو توہین کا کہنے والے کبھی ایمان سے بتا میں نبی کی ولادت کا منکر بھی نہیں ہوں اور ولادت کا منکر تو وہ کمینہ ہو جو ظہور کا قائل ہو جو اس بات کا ذہن رکھتا ہو کہ نبی معاذ اللہ پیدا نہیں ہوا معاذ اللہ نبی علیہ السلام جو ہے ان کا ظہور ہوا ہے میرے تو بڑے بزرگوں نے بھی بڑے شاندار اور دیسی پنجابی الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ایک طرح عقیدہ نورانیت ہے اور دوسری طرح ولادت کے جشن ہے کہنا خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں ہو جمعیاں خاکیاں دے گھر کدی اور خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں ہو جمعیاں اور جمعیاں نہیں سونا دے میلاد کی منانا ہے سال بعد ملک وچ کھپ کا دی پانا ہے
ایک طرح عقیدہ نورانیت کا ہے اور دوسری طرح ولادت کا جشن ہے. اپنے عقیدے کا تضاد تو دیکھ. اور اسی محدثین نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ولادت بعد سات کے بعد کیوں باندھے؟ دنیا کو بتایا لوگوں میرے نبی کا ظہور نہیں ہے، ولادت ہے. ظہور نہیں، ولادت ہے. کہتا جاتا نثار تیری چہل پہ قربان ہزاروں عیدیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا کبھی کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے کو دلیل دیتا تو مزہ آ جاتا. اگر بات شعر و شاعری کی ہے، اگر تجھے شعر و شاعری کرنے آتی ہے، میں شاعر تو نہیں ہوں، انداز بیاں اگرچہ شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہنے کو زبان میں بھی منہ میں رکھتا ہوں، کیا تو میں بھی سکتا تھا. وہ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، وہ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے. شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے. اگر بات شعر و شاعری پہ آنی ہے تو زبان تیرے منہ میں ہے. کبھی تو پوچھو اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. مجھے ایمان سے بتا گستاخی کیا ہے؟ ایمان سے بتا کہ میرے نبی نے جشن منایا؟ میں نے کہا نہیں، ایسے سمجھ نہیں آئے گی، ذرا تھوڑی سی تفصیل کر لیں. پہلے جشن کا معنی کر لیں، پھر عید کا معنی کر لیں، کیونکہ ولادت با سعادت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. جشن کسے کہتے ہیں؟ کار سجاؤ، مسجد سجاؤ، گلی سجاؤ، کوڑے سجاؤ، کارواں بناؤ، ٹول ٹمکے بجاؤ، ڈانس پنگڑا کرو، اور اس تو بعد کڑیاں نو سجا کے حور بنا کے ملتان سے بٹھاؤ. پھر اس تو بعد کڑیاں کو پھول سٹاؤ. پھر اس تو بعد گندی گلیاں، اس کے اندر روضہ رسول اللہ کے ماڈل، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور جسے میرے نبی نے کہا تھا اور دنیا والو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک اور جتنی جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ایمان سے بتا یہ روضہ رسول اللہ، یہ جنت سے آیا ٹکڑا ہے. اور اس کو بتا اور گندی گلی جس کے بارے میرے نبی نے کہا تھا اور شر البقاع اسواقھا، اور دنیا کی سب سے گندی جگہ بازار ہے. سب سے گندی جگہ سجائے. ماڈل کس کا بنایا؟ کعبۃ اللہ کا. ماڈل بنایا کس کا؟ روضہ رسول اللہ کا. اور ماڈل بنایا کس کا؟ مسجد نبی کا. اوپر رکھے بت. میرے نبی نے بیعت بت توڑے. ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑا، اسماعیل علیہ السلام کا توڑا، سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کا بت توڑا. لیکن ایمان سے بتا اور جشن کے نام کے اوپر گندی گلیوں میں جو ہے اور رنگین بورا ڈال کر کے اور اس کے اندر گلی کے اندر روضہ رسول اللہ کا ماڈل کس نے بنایا؟ اور بتا مسجد نبی کا ماڈل کس نے بنایا؟ مسجد نبی کے بعد مجھے بتا بیت اللہ کا ماڈل کس نے بنایا؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے اور اس کے اوپر ڈیک کس نے لگایا؟ اس پہ گانے لگا کر کے اور ڈانس کا اہتمام کس نے کیا؟ مجھے ایمان سے بتا اور بٹاوے رکھ کر کے اور بت پرستی کا جو ہے اور دروازہ کس نے کھولا؟ مجھے ایمان سے بتا یہ سارا کیا تھا؟ آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. مجھے بتا یہ تو ہوا جشن. ایمان سے بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کے پاس کیا جھنڈے نہیں تھے؟ کیا چراغ نہیں تھے؟ کیا گھوڑے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مسجد نبی کی تصویر نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بیت اللہ ان کے سامنے نہیں تھا؟ کیا ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ نہیں تھا؟ مجھے ایمان سے بتا اور یہ بنایا تو محبت میں تھا. اتنا بتا گلی سے روضہ رسول اللہ گرایا کس نے تھا؟ بنایا تو محبوں نے تھا اور بنایا تے عاشقاں سی تے روضہ رسول اللہ گرایا کنے سی؟ نہیں سمجھ آئی. بنایا تھا روضہ رسول اللہ گلی میں کس نے؟ عاشقوں نے. گرایا کس نے تھا؟ گرانے والے کون تھے؟ نبی کا روضہ تباہ کرنے والے یعوذ باللہ. اس روضے کو مسمار کرنے والے کون تھے؟ محبان رسول کے گستاخان رسول. مسجد نبی کا ماڈل بنانے والے تو عاشقان رسول تھے. وہ آپ ماڈل توڑا کس نے تھا؟ وہ ماڈل توڑا کس نے؟ مسجد نبی کی شبیہ بنائی کس نے؟ توڑی کس نے؟ بنائی تو محبت میں تھی، توڑی کس میں تھی؟
وہ بناتے وقت تو محبت ہی عشق تھا، اور جب توڑی تھی مجھے اتنا تو بتا، کیا ایمان نکل گیا تھا؟ کیا محبت ختم ہو گئی تھی؟ کیا اب تیرا دل جو ہے وہ نور ایمان سے محروم ہو گیا تھا؟ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، مجھے ایمان سے بتا نبی اپنی بیویوں کو اور نبی نے صحابی سے پردہ چھوڑنے کی اجازت نہ دے، اور تو نبی کی جو ہے وہ امتی عورتوں کو اور بنا سوار کے سفید جوڑا پہنا کے حور کا ماڈل بنا کے بے غیرتی بے حیائی کے ماڈل سجائے اور نام لے آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ مجھے ایمان سے بتا اس سے بڑا بدبخت بے ادب اور گستاخ کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا او ایمان والو ایاکم وحیشات الاسواق، اور لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کے آیا، اور لوگوں میں آیا ہوں، اور لوگوں گلیوں میں بازاروں میں شور نہیں ڈالنا۔ عاشق میدان میں آیا، کہنے لگا اچھا آقا آپ نے کیا فرمایا؟ بازاروں میں شور نہیں ڈالنا۔ ایاکم وحیشات الاسواق، کہا آقا آپ نے کہا کہ بازاروں میں شور نہیں ڈالنا۔ عاشق بازار میں آیا اور شور ڈالا تو کہاں پہ؟ بازاروں میں۔ کہا آقا آپ نے روکا تھا، چلو ٹھیک ہے یہ عاشق اب آپ کا نام لے کے بازاروں میں شور ڈالے گا اور کہے گا آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، پورے محلے کے بال کٹھے کر کے شور مچائے گا۔ مجھے ایمان سے بتا نبی نے کہا تھا ایاکم وحیشات الاسواق، مجھے بتا یہ جشن ہے کہ محمد رسول اللہ کی مخالفت اور دشمنی ہے؟ قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی غیرت پہ۔ ایمان والو تم نے جشن میلاد منایا، رکھ لو پرچیوں، تھوڑی برداشت کرنا ہی پڑا، تھوڑی دیر کر دینے باندھ انشاءاللہ۔ میرے نبی کی غیرت کا انداز دیکھ، کعبہ کے رب کی قسم ہے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی اور نبی علیہ السلام نے پتھر کو باندھنے گوارا کیے، اللہ کی قسم بھوک 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ قربان جاؤں میرے نبی نے کس سے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، آقا علیہ السلام کی زرہ ہے اور لڑائی والی جیکٹ ہے، وہ لوہے کی زرہ ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، اور یہودی کے گھر میں تقریباً 2.25 من آٹے کے عوض جو ہے یہودی کے گھر میں پڑی ہے، جو ایک اشارے میں پورا گھر لوٹا دے۔ بتاؤ نبی علیہ السلام کو آٹا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی خودداری ہے، میرے نبی نے کس سے مانگنا گوارا؟ اپنی ذات کے لیے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں مجھ سے بیعت کرو، صحابہ نے بیعت کی، ہاتھ آگے بڑھے تھے، کہا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، نبی نے بیعت لی۔ بیعت کے آخری الفاظ تھے میں مجھ سے وعدہ کرو اللہ تسألون الناس شیئا، ایتھے وعدہ کرو کسے کو کچھ منگو گے، لوگوں کو سوال کرو۔ نبی نے بیعت لی کہ کس کو منگو گے؟ عاشقہ نے کہا یا رسول اللہ تسی روکیا سی؟ ہاں جی میں روکیا۔ یا رسول اللہ تسی کیا سی منگنا نہیں؟ کیا جی میں روکیا سی۔ عاشقہ نے کہا آقا ہن عاشقہ دا عشق ویکھیا جے تاڑے نام تے منگاں گے، تسی کیا سی نہیں منگنا تاڑے نام تے منگاں گے، بالا کو منگاواں گے، رسے لائے، سائیکل کھڑے کیتے، بینچ لائے، رستے بند کیتے، گلیاں بند کی دیاں، کیے آقا کی آمد مرحبا، سرکار کا جشن ہے، سرکار کی ولادت ہے۔ مجھے ایمان سے بتا او ماں کی برتھ ڈے پہ تو مانگنا گوارا نہ کرے، او ابے کی سالگرہ پہ تو مانگنا گوارا نہ کرے، او باپ کے کلوں کے ختم پہ او لوگوں سے مانگنا گوارا نہ کرے۔ او بتا وہ نبی سے محبت کون سی ہے کہ جیب سے خرچ کرے موت آئے اور لوگوں سے مانگے؟ نبی جس نے کہا میں نے مانگنا نہیں ہے، لوگوں میرے امتیوں تم نے مانگنا نہیں، کہا آقا محبت اور عشق کا رنگ دیکھو یہ ایسے عاشق ہے، آقا تیرا نام لے کے آپ کا نام لے کے مانگیں گے۔ بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن علامہ صاحب تشریف فرما ہے، کچھ بجلی کا پرابلم، انہی باتوں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔